السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر حیا نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں OPD آن لائن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شو کی کو ہوسٹ ڈاکٹر سمر عاصم۔ السلام علیکم ناظرین، جی میں ڈاکٹر سمر عاصم ہوں، آپ کی کو ہوسٹ، اور اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں ڈسکشن، اس کے بارے میں ہم جانیں گے جس کا شاید اردو میں کوئی نام ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ITP، پلیٹلیٹس کی بیماری سے بھی کچھ جانتے ہیں کہ نام سے پہچانتے ہیں لوگ۔ آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، سیکھتے ہیں ہماری کنسلٹنٹ آف انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر ثروت اقبال سے۔ ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ السلام ڈاکٹر ثروت، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار کمنگ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر سمر، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دس فورم۔ جی ڈاکٹر سروت، تھینک یو فار کمنگ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ITP، جیسے ڈاکٹر سمر نے بتایا کہ یہ ایک ایسا ڈیزیز ہے جو ہم اردو میں شاید ایکسپلین بھی نہ کر سکیں، لیکن آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کی کمی ہو رہی ہے۔ پہلے ذرا ہماری جو آڈینس ہے آپ اس کو گائیڈ کر دیں کہ پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں، یہ خون کے کون سے خلیے ہیں، ان کا کیا فنکشن ہے اور بنیادی کیا مقصد ہے ان کا؟ جی بیسیکلی کیونکہ یہ ویڈیوز ہم ناظرین کی اویئرنیس کے لیے ہی بنا رہے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو بلڈ کمپلیٹ کا ٹیسٹ جو کہ عام طور پر پیشنٹس جب لیب میں جاتے ہیں تو کرواتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر ہمیں 3 مختلف قسم کے خلیے نظر آئیں گے، جس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز ہوں گے یا ہیموگلوبن ہوگی جس کو پیشنٹس دیکھتے ہیں، اور اکثر پیشنٹ سوال بھی کرتے ہیں۔ پھر وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جن کو خون کے سفید خلیے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پلیٹلیٹس آ جاتے ہیں، یہ بھی سفید خلیوں کی ایک ٹائپ ہے، لیکن ان تینوں خلیوں کے فنکشنز ڈفرینٹ ہیں۔ ہمارے جو ریڈ سیلز ہیں وہ ہیموگلوبن بنانے کا سبب بنتے ہیں اور ہیموگلوبن کو کیری کرتے ہیں، جو کہ ہماری پوری باڈی میں آکسیجن کو لے کے جاتی ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ زیادہ تر جتنی بھی ہماری انفیکشنز ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، اس کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو تھرڈ ٹائپ ہے پلیٹلیٹس ہمارے خون کی جو جمنے کی صلاحیت ہے اس میں مدد فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں جو خلیے ہیں ان کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر ثروت، تو پلیٹلیٹس خون کے وہ ذرے ہیں جو کہ خون جمنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب یہ ITP بیماری کیا ہے، ذرا یہ سمجھائیے۔ ITP کی بیماری کیونکہ ریلیٹیولی ان کامن ہے، بہت زیادہ کامن بیماری نہیں ہے، لیکن بہت سارے پیشنٹس جو اپنی CBC کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر ان کو اس کے اندر پلیٹلیٹس کم نظر آتے ہیں تو ان کا فوراً یہ پیشنٹ کا ڈاکٹر سے سوال ہوتا ہے کہ میرے یہ سفید خلیے کیوں کم ہو گئے ہیں۔ تو اس ITP کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ناظرین کو ایک اور انفارمیشن یہ دیتی چلوں کہ خون کے اندر پلیٹلیٹس کے کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک ITP ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری وجوہات میں سب سے پہلے کامنلی انفیکشنز ہیں، وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، ان کے بعد انفیکشنز کے بعد بھی کئی مریضوں کے اندر جیسے ڈینگی کا مرض ہے، پلیٹلیٹس میں وقتی طور پر یا ٹیمپریری کمی واقع ہو جاتی ہے، جو کہ اس بیماری کے خاتمے یا کے ٹائم پیریڈ پورا ہونے کے بعد وہ کاؤنٹ پھر دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ باڈی کا ایک سیلف میکانزم ہوتا ہے جو اپنے طور پر ہی کام کرتا ہے۔ پھر دوسری بنیادی جو ریزن ہے پلیٹلیٹس کم ہونے کی وہ کچھ ادویات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس ہیں، کینسر کے پیشنٹس کی ادویات ہوتی ہیں، امیونو سپریشن یا مدافعتی نظام کو سپریس کرنے کے لیے جو دوائیاں یوز کی جاتی ہیں، اس سے بون میرو کی یا ہڈی کے گودے کی جو فنکشننگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس سے خلیے بننا کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ITP ان ساری کنڈیشن سے اس طرح مختلف ہے کہ ITP میں جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہ ہماری ہی باڈی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہمارے باڈی کے اندر ہی اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے ہی خلیوں کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور کامنلی جس میں وہ خلیے افیکٹ ہوتے ہیں وہ پلیٹلیٹس ہیں۔ پلیٹلیٹس کی ڈسٹرکشن سے پھر ان کا کاؤنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ITP جو ہے وہ کسی پرٹیکولر ایج گروپ میں ہوتی ہے، لائک بچوں میں زیادہ یا مڈل ایج کے لوگ یا جو بزرگ ہیں؟ کبھی آپ نے ایسی کوئی دیکھا ہے کہ آپ کے پیشنٹ زیادہ تر اس پرٹیکولر ایج گروپ کے آتے ہوں؟ پرٹیکولرلی کوئی ایج گروپ ڈیفینیٹ نہیں ہے اس کے اندر، یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے۔ بچوں کے اندر زیادہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ITP بہت سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے، کہ ان کے اندر ITP کا اگر مرض ڈائگنوز ہو جائے تو وہ کچھ ہی عرصے میں خود سے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مڈل ایج میں یا 20 یا 30s یا جتنا ہم ایج کے ساتھ اوپر چلتے جائیں گے تو ITP کا مرض خود سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے. اس میں بار بار پیشنٹ کو کچھ عرصے کے لیے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, پھر پیشنٹ نارمل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ سے اس میں ریلیپسز کامن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سروت, کیسے پتہ چلتا ہے کہ آئی ٹی پی کا مرض لاحق ہو گیا ہے؟ کیا علامات ہیں؟ علامات کے اندر, کیونکہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پلیٹلیٹس کا جو فنکشن ہے بیسیکلی وہ خون کے جمنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں. جی. تو جب یہ فنکشن کم ہونا شروع ہو جائے گا تو پیشنٹ میں بلیڈنگ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. شروع کی علامات کے اندر پیشنٹ کے جسم کے اوپر نیل کے دھبے بننا, مسوڑوں سے خون, برش کرتے ہوئے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جائے, نکسیر آنا شروع ہو جائے, بڑے پیشاب میں یا چھوٹے پیشاب میں خون آنا شروع ہو جائے. صحیح ہے. یہ علامات پیشنٹ میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں ایک چیز جو میں ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری اکثر جو خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں ان کا ایک بڑا کامن سا کوسچن ہوتا ہے کہ جیسے ہلکی سی بھی چوٹ لگ گئی اور کہیں نیل پڑ گیا ہے تو وہ فوراً سے پریشان ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے کوئی خون کا کینسر تو نہیں ہو گیا, مجھے کوئی خون کی بیماری تو نہیں ہو گئی. تو ایک آدھا خون کا دھبا پڑنا یا نیل کا دھبا پڑنا وہ کوئی پریشان کن صورتحال نہیں ہے, وہ نارملی بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی صورتحال بار بار ہو رہی ہو, جسم کے مختلف حصوں میں آ رہی ہو, اس ساتھ میں گم بلیڈنگ یا نوز بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو کہیں پلیٹلیٹس کا ڈس آرڈر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سروت, ایک بہت کامن کویشچن ہے کہ نارمل جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یا باڈی میں کتنی تعداد میں پلیٹلیٹس نارملی موجود ہوتے ہیں, اور یہ کہ اگر ایک پیشنٹ آئی ٹی پی کا ہے تو اس سچویشن میں کیا کس حد تک کم ہو سکتے ہیں, اور کس حد تک کم ہونے کے بعد اس کو ایٹ لیسٹ ہاسپٹل ضرور آ جانا چاہیے, گھر پہ نہیں مینیج کرنا چاہیے مریض کو؟ جی, آئی ٹی پی کے پیشنٹس یا جنرلی اسپیکنگ اگر ہم پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو 150,000 سے لے کر 450,000 تک کاؤنٹ نارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی بہت ویریشن نارملی ہو سکتی ہے, جیسے 120 یا 130 بھی کئی دفعہ لیب میں ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں پلیٹلیٹس, تو ان کو ہم فوراً سے یہ نہیں کہنا شروع کر دیں گے کہ اس پیشنٹ کو آئی ٹی پی ہے یا اس میں کوئی پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو 5 سے 10 ہزار کی ویریشن آپ کو نارملی بھی لیبس میں نظر آ سکتی ہے. صحیح ہے. اگر یہ ویریشن آپ کو متواتر مختلف رپورٹس میں مختلف ٹائم پیریڈ میں نظر آنا شروع ہو جائے تو تب کنسلٹ کرنا چاہیے. اور عام طور پر اگر 100,000 سے کم ہونا شروع ہو جائیں پلیٹلیٹس تو اس کے اوپر تھوڑی سی تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پلیٹلیٹس مسلسل نیچے جا رہے ہیں. اور عام طور پر تو ہماری باڈی کا جو کمپنسیٹری میکانزم ہے اس میں تھوڑے بہت پلیٹلیٹس کم ہونے پر بلیڈنگ ٹینڈنسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ اکاؤنٹ 30,000 یا اس سے اگر ڈراپ ہونا شروع ہو جائے تب آپ کو اس کے سمٹمز یا علامات آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر سروت, اگر پلیٹلیٹس بہت کم ہو جائیں آئی ٹی پی کی وجہ سے تو کیا جان بھی جا سکتی ہے؟ اس کے خطرے کے علامات کوئی ایسے ہیں جو کہ یہ دیکھتے فوراً بھاگنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے کچھ لیول کے بارے میں بتایا, خطرے کے علامات کیا ہیں, خطرے کے لیولز آپ نے کچھ انڈیکیشن دی ہے, اور کیا ہے کہ یہ کیا بہت خطرناک بیماری ہے, جان لیوا ہے؟ اس کو ہم فوری طور پر جان لیوا بیماریوں میں تو شمار نہیں کریں گے, لیکن یہ کیونکہ لمبے عرصے تک چلتی ہے اور پیشنٹس میں کئی دفعہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم زیادہ ٹائم کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے پیشنٹ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ والی علامات آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے الارم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ 10,000 سے ڈراپ کر جاتا ہے تو اس صورتحال میں پیشنٹ کو کسی میجر بلیڈنگ کی کمپلین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم خون کے دھبوں کی یا نکسیر وغیرہ کی بات کر رہے تھے, تو 10,000 سے جب کم پلیٹلیٹس ہونا شروع ہو جائیں تو پیشنٹس میں برین ہیمریج ہو سکتا ہے. اچھا. ایبڈومینل کیویٹی یا پیٹ کے اندر یا آنتوں سے خون جاری ہو سکتا ہے, خون آور پیچز سے پیشاب, بڑا پیشاب آ سکتا ہے. تو یہ لائف تھریٹننگ سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جن پیشنٹس کو آئی ٹی پی ہو ان کو ہم ان سمٹمس کے بارے میں وارن کرتے ہیں کہ اگر ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ خدا نہ خواستہ اگر 10,000 یا اس سے بھی ڈراپ کر گیا تو اس صورتحال میں ان کو فوراً ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور رپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میم ہمیں اس بارے میں ذرا گائیڈ کریں کہ آئی ٹی پی کی مینجمنٹ کیا ہے. جن لوگوں کو ڈائگنوز ہوتا ہے کیا ان کو کوئی ایسی ادویات چلتی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہیں, جو افورڈیبل نہیں ہیں, یا پھر جو مینجمنٹ ہے وہ ایزیلی اویلیبل بھی ہے اور افورڈیبل بھی ہے؟ اس کے متعلق بھی بتائیں. اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ ایک کویشچن تھا کہ کسی ہمارے ویور نے ہی پوچھا ہوا تھا کہ تلی کو نکالنا
ITP के मरीजों में, क्या ये हर मरीज में करना होता है या किस वक्त करना होता है? ITP का ट्रीटमेंट मुतवातर और लंबे अरसे तक चलता है। ठीक है। और ट्रीटमेंट की इंडिकेशन जो होती है वो प्लेटलेट काउंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। ठीक है। और ट्रीटमेंट तब तक हम नहीं शुरू करेंगे जब तक मरीज के अंदर ब्लीडिंग का एविडेंस नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि मरीज को कहीं से खून वगैरह ना आना शुरू हो जाए। अगर उससे पहले तक प्लेटलेट काउंट चाहे कम भी हो, 20,000 हो, 25,000 हो, लेकिन अगर पेशेंट के अंदर कोई अलामात नहीं है तो उस केस में पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है। और ट्रीटमेंट सिर्फ उस केस में ही शुरू किया जाएगा जहां पर कम प्लेटलेट के साथ ये वाली अलामात भी आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो इब्तदाई में मरहले के अंदर हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स से शुरू करते हैं। ओके। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को रेगुलेट करती हैं, उनको भी शुरू किया जाता है। ठीक है। तो उनमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपेंसिव भी हैं जिसमें पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का इशू भी आ जाता है। जी। ठीक है। तो पेशेंट टू पेशेंट फिर हम अपने ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं और उसको टेलर करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक आपने तिल्ली को निकालने का सवाल किया, उस बारे में ये है कि तिल्ली निकालने का अमल हर पेशेंट के लिए इंडिकेटेड नहीं होता। ठीक है। उन मरीजों के लिए इंडिकेटेड होता है जिसमें इब्तदाई ट्रीटमेंट के मरहले नाकाम हो चुके हों। ओके, मतलब जो एंड स्टेज पे जा रहे हों या हाँ, या आप पहले कोई भी मरहला काम ना किया हो तो उस केस में हम तिल्ली को निकालने की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, सही है। डॉक्टर सरवत, आपने जिक्र किया कि आपने बताया कि स्टेरॉइड्स देते हैं, इसका इलाज स्टेरॉइड्स है तो और लंबे अरसे के लिए देने होते हैं। तो स्टेरॉइड्स तो सुना है कि बड़ी ख़राबी मचाने वाली दवाइयाँ हैं जो कि बड़ा नुकसान भी देती हैं अगर लंबे अरसे के लिए दिया करें। तो इसके बारे में फिर कैसे सदेबाब करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स का, या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं या नहीं होते, कितने अरसे के लिए सही है ये देना? जी, स्टेरॉइड्स क्योंकि शुरू के मरहले के अंदर शुरू किए जाते हैं तो एटलीस्ट 4 हफ्ते से 8 हफ्ते तक स्टेरॉइड्स का पीरियड होता है। उसी स्टेरॉइड के पीरियड्स के दौरान ही हम मरीज़ को मुदाफ़ती अमल पे जो अमल करने वाली अद्वियात हैं या उसको रेगुलेट करने वाली अद्वियात हैं वो भी साथ स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम जल्द अज जल्द जो स्टेरॉइड स्टार्ट किए हैं उनको कम करके उसको मरीज़ से हटाया जाए ताकि उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो एम ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि स्टेरॉइड से स्टार्ट करके फिर आप दूसरी ट्रीटमेंट पे जाके उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके पेशेंट के प्लेटलेट्स को स्टेबलाइज करें ताकि उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। ठीक है। डॉक्टर सरवत, एक और जो क्वेश्चन था वो ये था कि काफ़ी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वालिदैन के ज़रिए बच्चों में आती हैं। ITP क्या उन बीमारियों में से एक बीमारी है या इससे कोई ताल्लुक नहीं है? क्योंकि ये मुदाफ़ती अमल की बीमारी है, ठीक है, तो वो फैमिलीज जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज हों, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, अगर इस तरह की कोई बीमारियां फैमिली में मौजूद हैं तो उसमें ITP होने के चांसेस ज़्यादा होंगे बनिस्बत उसके जिनके अंदर कोई हेल्दी फैमिली है। ठीक है। और वैसे इर्रेस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो नहीं देखा गया इस चीज़ के अंदर, लेकिन एसोसिएशन है, हो सकती है किस हद, मतलब थोड़ी हद तक। ठीक है। डॉक्टर सरवत, डेंगू की वबा से हमने ये सुना और देखा कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज भी किए जाते हैं, तो इस बीमारी में ट्रांसफ्यूज नहीं करते? नहीं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इवन डेंगू के पेशेंट्स के अंदर भी रिकमेंडेड नहीं है। और उसकी वजह ये है कि जब आप किसी दूसरे शख्स के प्लेटलेट्स उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जिस्म के अंदर मज़ीद मुदाफ़ियत पैदा होती है उन प्लेटलेट्स के ख़िलाफ़। तो जितना ज़्यादा प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी और उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सही। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स करना, मेगा किट्स लगाना बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और उल्टा पेशेंट्स को बोन मैरो या जब हम तिल्ली निकालने की बात करते हैं या किसी और ट्रीटमेंट की तरफ जाने की बात करते हैं तो ये मसला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। सही। डॉक्टर सरवत, आपने ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे बताइए कि इससे कुछ हमारे खाने पीने से कोई फ़र्क पड़ता है, जैसे पपीते के पत्ते या कोई और चीज़ जिसे खाने से हम प्लेटलेट्स बढ़ा सकें? जी, ये क्योंकि जब डेंगू का मौसम आता है तो हमारी जनरल पॉपुलेशन के अंदर ये सवालात अचानक से आना शुरू हो जाते हैं कि ये पपीते के पत्तों का पानी पी लें, अनार का जूस पी लें, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है
کوئی ڈیٹا یا ایویڈنس اس بارے میں نہیں ہے کہ پپیتوں کا پانی پینے سے یا اس طرح کے ٹوٹکے کرنے سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بڑھتا ہے. تو سائنٹیفکلی تو اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا جب تک ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سرورت جی، ڈاکٹر سرورت ایک اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نارملی کسی نہ کسی ڈیزیز کے لیے جب کوئی تشخیص کرانی ہوتی ہے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ٹی پی کے تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ ہیں جو کروانا ضروری ہیں، اور کیا وہ بہت ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں یا مریضوں کے لیے آسان ہیں کروانا، اور کس ٹیسٹ کے بغیر ہم بالکل بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ اس پیشنٹ کو آئی ٹی پی ہے؟ جی، آئی ٹی پی کے لیے کیونکہ ہم جب سٹارٹ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پلیٹلیٹس کم ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان وجوہات کو دیکھنے کے لیے ہم کچھ بیسک ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس میں ایک الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن ہم کرواتے ہیں، جس میں تلی کا سائز ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ تلی کے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی اس کے اندر بلڈ کی پولنگ ہوتی ہے اور وقتی طور پہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں. تو تلی کا سائز چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیپیٹائٹس کی اسکریننگ کرنا ضروری ہوتی ہے. اور اگر وہ فیملیز جن میں مدافعتی نظام کی بیماریاں ہیں ان کے اندر ہم کچھ مدافعتی نظام سے متعلق ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اور ان اینی کیس اگر آپ کو پھر بھی شبہ ہو ڈائگنوسس کے اندر تو اس کے اندر پھر ہم بون میرو ایگزامینیشن یا ہڈی کے گودے کا معائنہ کر سکتے ہیں. لیکن ہڈی کے گودے کے معائنے کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی انلیس کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ڈائگنوسس بھی ہو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ڈاکٹر سرورت یہ لمبی ٹریٹمنٹ جس کو ضرورت ہے، کسی کو ٹریٹمنٹ شروع کی تو یہ اب کتنا عرصہ چلنے پڑتی؟ کیا یہ زندگی بھر ہے یا پرسن ٹو پرسن یعنی کہ مریض فرق پڑ رہتی ہے یہ اس کے دورانیہ؟ جی، دورانیہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر سکتا ہے پیشنٹ کے رسپانس کے اکارڈنگلی، لیکن رفلی 3 to 6 months کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم یہ اسیس کرتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی ٹریٹمنٹ کو پیشنٹ رسپونڈ کر رہا ہے یا نہیں. اس کے اندر اگر 3 سے 6 ماہ کے اندر پیشنٹ کا رسپانس نہ آ رہا ہو تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب ہم اگلے مرحلے پہ جائیں. تو ایوریج 3 to 6 months ہوتا ہے. اور جو امیون ماڈولیٹرز ہیں، یہ جب میں ذکر کری تھی کہ مدافعت نظام پہ کام کرنے والی دوائیاں ہیں، ان کو پھر کئی دفعہ 2 سے 3 سال تک جاری رکھا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کا جو اسٹیبل پلیٹلیٹ کاؤنٹ اچیو ہوا ہے ہم اس کو مینٹین رکھ سکیں. اور بہت سارے پیشنٹس کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ 60 to 70% پیشنٹس کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیزیز اسپونٹینیسلی ریمیشن میں چلی جائے گی یا خود سے ہی وہ کم ہو کے ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اور 30% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں پسپلینیکٹمی یا تلی کو ریموو کرنے کی بھی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. ڈاکٹر سرورت، خواتین کے حوالے سے کچھ خاص سوال میرے پاس تھے کہ جو کہ حاملہ خواتین ہیں ان کو ان کا ڈائگنوسس یہ ہو یا جو کہ چاہتی ہیں فیملی شروع کرنا، ان کے لیے کیا آپ مشورہ کرتی ہیں؟ اگر بیماری یہ ہو گئی ہو تو دوائیاں کیا نقصان دہ ہیں بچے کے لیے؟ ابھی ڈائگنوسس چھوڑ دیں، دوائی چھوڑ دیں، یہ کیا کریں یا خطرہ ہے اگر کریں؟ جی، اگر تو وہ پیشنٹ جو ریپروڈکٹیو ایج کے اندر ہیں، کنسیو کرنا چاہتی ہیں، فیملی کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں، تو ان میں پیشنٹ کے سمٹمز کے ساتھ کیونکہ ٹریٹمنٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اگر پیشنٹ ایسمپٹومیٹک ہے، مریض میں کوئی خون آنے کی کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، اسٹیبل پیشنٹ ہے، تو اس کے اندر ہم صرف ویٹ اینڈ سی پر ہی رہیں گے، یعنی کہ اس میں فوراً سے ٹریٹمنٹ شروع نہیں کریں گے. اگر ہاں خدا نخواستہ پیشنٹ کی وہ والی سٹیج ہے جس پہ اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنا کم ہے تو اس میں پہلے تو ہم پیشنٹ کی ہی کاؤنسلنگ کریں گے کہ وہ ابھی فیملی کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں اپنے فیصلے کے اوپر دوبارہ سوچیں، ٹھیک ہے. اور ان اینی کیس اگر پیشنٹ آلریڈی پریگننٹ ہو تو پھر اس کے اندر آپ امیون ماڈولیٹرز اس طرح کی دوائیاں تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بچے کی نشو و نما پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر شارٹ ٹرم اسٹیرائڈس سے ہی آپ کو علاج کرنا پڑتا ہے اور پھر پیشنٹ کو اب انڈر آبزرویشن رکھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر سرورت، جن پیشنٹس کو آلریڈی ڈائگنوزڈ آئی ٹی پی، ان کو ایسی کچھ احتیاطی تدابیر اگر آپ بتا سکتی ہوں کہ وہ چیزیں نہ کریں سو دیٹ ان کی جو کنڈیشن ہے مزید خراب مت ہو، کچھ ہیں ایسی باتیں جو آپ شیئر کریں گی؟ جی، جن کے کیونکہ پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں ان میں اسپونٹینیس بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان پیشنٹس کے اندر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ پٹھے کے اندر ٹیکا نہ لگوائیں. اچھا، کیونکہ اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خون ان کے پٹھے میں اکٹھا ہو جائے اور پھر اس میں انفیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح پین کلرز پیشنٹس کئی لوگ لے رہے ہوتے ہیں جس سے گیسٹرک السرز بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر آلریڈی کم پلیٹلیٹس ہیں اور پیشنٹ پین کلرز پر ہے تو وہ ایک ایڈڈ
ڈس ایڈوانٹیج ہوگا ٹھیک اور ہے. پیشنٹ میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سرور, آپ نے اپنا ہمیں ٹائم دیا اور اس ٹاپک کے بارے میں ہماری عوام کو اتنا گائیڈ کیا, ایجوکیٹ کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمر, آپ کا بھی. یو آر موسٹ ویلکم اینڈ تھینک یو. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم اس ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ عام معلومات ہے اور اس سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں, اور ہماری فیملیز یہ جو ساری انفارمیشن ہے, نالج ہے, وہ آپ سب کے تک گھروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو یہ نالج ہو بیسک, اور آپ لوگ جلد ٹریٹمنٹ بھی آپ کو پتہ ہو کہ کب بیماری کا تشخیص کروا لینی چاہیے, کب دوائی لینی چاہیے. اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے, کوئی کامنٹ ہے, پلیز آپ پوچھیے, دیجیے, تاکہ ہم بھی بہتر ہوں اور آپ تک یہ جو سروس ہے, یہ خدمت ہے, یہ بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. بہت شکریہ. آج کے لیے ابھی اس ٹاپک اور اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر سروت شکریہ, ڈاکٹر حیا, اینڈ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ.